کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اعضاء ہمارے جسم کے اندر بنائے؟ کیا ہم نے کبھی ان کا سوال کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں بنایا؟ اپنے فضل و کرم سے نہ، اپنے رحم سے نہ، اپنے قدرت سے نہ؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کسی چیز کا مطالبہ کریں اور کسی چیز کی ضد کریں؟ اور پتہ ہے کون اللہ؟ جو اللہ کہتا ہے میرے بندو میں آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کہیں تو کہتا ہے 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کہیں کہتا ہے کہ میں نے محبت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں اتار دیا، 99 حصے میرے پاس ہیں جو میں اپنے بندوں سے کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں، ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے جان دینے تک کے لیے تیار ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس کے پاس 99 حصے ہوں اور اس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہوں، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اس کو کوئی چڑھانے والا نہ ہو، اس کو ہمارے خلاف کوئی بہکانے والا نہ ہو، پھر ہم اس رب سے اگر اپنی خواہشوں کا مطالبہ کریں، اپنی دعائیں مانگیں، تو کیا وہ رد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن انداز ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی کا محبوب کسی پر یوں ہی جان نہیں لٹا دیتا، اس کو پہلے اپنے انداز سے، اپنے ناز و نخروں سے اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے اس کو اکسایا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اور اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ ہم پر جان لٹا سکے۔ پھر ہمیں اللہ سے مانگنے کا بھی ایک ہنر سیکھنا چاہیے، اور آج وہی ہنر ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اور یقین جانیں، اگر اس یقین کے ساتھ آپ نے اپنے اللہ سے مانگ لیا نا، اور اس ترتیب کے ساتھ، تو 101% اللہ آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا۔ مانگ کر دیکھیں، یقین شرط ہے۔ اور دعائیں کے قبول ہونے کی نا 3 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگر ویڈیو میں وقت رہا تو میں لاسٹ میں بتاؤں گی، ورنہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے، اور آپ کی زندگی کے وہ کام کروانے والی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہاں ہو جائے گا، اور وہ ہونے والا ہے۔ آپ بس یقین کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ کام ہونے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور کہیں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور ہمیں امیجنیشن کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا اور اس کی نعمتوں کا۔ صرف پورا ذہن ہمارا اسی کی نعمتوں پر ہونا چاہیے اور شکر پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو ایک قلم لے لیجئے، ایک ڈائری لے لیجئے، اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ جب آپ لکھنا شروع کریں گی تو آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کی دماغ اور آپ کی آنکھیں ایک ہی جگہ ٹک جائیں گی، اور جو آپ کا ہاتھ لکھ رہا ہوگا وہی آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی، جو آپ کا دماغ سوچ رہا ہوگا وہی آپ کا دل محسوس کر رہا ہوگا۔ تو اللہ کا شکر دل سے ادا ہوگا۔ جب دل سے ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو مزید بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں مزید بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکرے بن جاؤ گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا ہے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں لکھنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، تو چلیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا رحمن، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں گندے پانی کے قطرے سے بنایا،
اور 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا۔ گندگی کے اندر آپ نے سانس کا بندوبست کیا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے گندگی میں رکھ کر بھی غذا پہنچائی، ایسی جگہ جہاں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کا احسان ہے، مجھے صحیح سالم ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اتنا تنگ راستے سے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، میں آتے ہی بدن پر کپڑا عطا کیا، میری خاطر ماں کی چھاتی میں دودھ اتارا۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے دودھ پینے کا سلیقہ عطا کیا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے دودھ پلانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کا بندوبست کیا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہر وہ اعضاء عطا کر دیے جو ضروری تھے۔ آپ نے مجھے کان دیے، آپ کا شکر ہے، پھر سننے کی طاقت دی، آپ کا شکر ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور اس کو پورا طریقہ سمجھا دیا، دیکھنے کا، صفائی کرنے کا اور اپنی حفاظت کرنے کا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلک بنا دیے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے زبان دی اور اس کو ذائقے کی سمجھ عطا کر دی۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے زبان کو بولنے کی طاقت دی اور میری زبان میں لچک دی۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ناک دی اور میری ناک کو سونگھنے کی طاقت دی۔ اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے پیارے اللہ، آپ نے میرے دانت بنائے تاکہ چبا سکوں۔ کتنا بڑا احسان کیا کہ یہ زبان ان دانتوں کے شر سے محفوظ رکھی اور کبھی کٹتی نہیں۔ اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے میرے دانتوں کی حفاظت کے لیے اور نہ جانے کن کن مصلحت کے لیے ہونٹ دیے۔ اللہ میرے پیارے اللہ، شکر ہے کہ آپ نے مجھے ناک کے اندر حفاظت کے لیے بال بنائے تاکہ کوئی مضر چیز سانس کے ساتھ اندر نہ جائے۔ اللہ یہ تو میرے چہرے کی وہ نعمتیں ہیں جو میں سمجھ سکی، اور بھی نہ جانے کتنی چیزیں آپ نے میرے اس چہرے کے اندر عطا کی کہ جن کو میں سمجھ نہیں سکتی، جن کی حکمت سے صرف آپ واقف ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ نعمتیں نہ عطا کرتے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آپ نے بن مانگے یہ نعمتیں عطا کی۔ اللہ آپ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا رحم کرم ہے کہ آپ نے مجھے بن مانگے عطا کیا۔ اللہ میرے لاڈلے اللہ، پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، جان سے بھی زیادہ عزیز اللہ، آپ کا شکر ہے، تمام نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ 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 آپ کا شکر ہے، ہاتھ دیے آپ کا شکر ہے، پاؤں دیے آپ کا شکر ہے۔ آپ نے مجھے میرے جسم کے اندر پھیپھڑے عطا کیے، گردے عطا کیے، پت لیور عطا کیے۔ اللہ آپ کی سب نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ جو کھلایا اس کو باہر نکالنے کا سسٹم بنایا، اللہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ کا شکر ہے میرے اللہ۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے 5 انگلیاں صحیح سلامت عطا کی، چاروں ہاتھ پاؤں کی 20 انگلیاں عطا کی۔ اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے انگلیوں کے پوروں پر ناخن عطا کیے۔ ہر اعضاء کو اس کے کام کے مطابق آپ نے ڈیزائن کیا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، ہاتھوں کو موڑنے گھمانے کے لیے جوڑ بنائے، آپ کا شکر ہے۔ اللہ میرے پیارے اللہ، اتنی نعمتیں آپ نے مجھے بنا مانگے عطا کی، بنا سوچے عطا کی۔ میری سہولت کے مطابق اگر میں مانگوں تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عطا نہ کرو۔ اللہ شکر کی توفیق دی، یہ بھی تو آپ کی عطا ہے میرے اللہ۔
اللہ آپ کا احسان ہے اللہ، تھینک یو اللہ، آئی لو یو اللہ، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو اللہ۔ اس طرح لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک آٹے کے گلے میں لپیٹ کر کے کسی دریا میں ڈال دینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کیسی غیبی مدد آپ کے لیے اترتی ہے۔ اور ہر کام کے لیے آپ کو الگ الگ لکھنا ہے، الگ الگ لکھنا ہے۔ کبھی شکر سے کام چلتا ہے، کبھی اللہ کو اپنی وشز لکھنی ہے۔ آج سے آپ اتنا اسٹارٹ کر دیجئے اور پھر 1-2 دن میں مجھے رزلٹ بتانا، اور پھر میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، آپ اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ہر وہ مراد جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں گے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر آپ بھی کہیں گے کہ ہاں میں نے معجزے ہوتے دیکھے ہیں انشاءاللہ۔ واللہ عالم، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔